السلام علیکم ناظرین، آپ کی آواز پروگرام میں آج بات کریں گے جس طرح پہلے یورپ میں سختیاں شروع ہوئی، آپ سب کے علم میں یا انگلینڈ میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا تھا 1 جنوری سے 2024 سے، اور اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے تھے وہاں پہ، اور بھی کافی چیزیں جو تبدیل ہو رہی، لیکن اچانک ایک خبر آئی اور وہ اس ملک سے آئی جہاں کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کینیڈا جیسا ملک بھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے، ایسی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ کینیڈا کے بارے میں آپ سب کے علم میں خود بھی وہاں پہ رہا ہوا ہوں کہ کافی بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ بے شمار غیر ملکی ہیں، آپ کو ہر دفتر میں ہر جگہ پہ غیر ملکی نظر آتے ہیں، اور پھر یہ سمجھ سے باہر ہے کینیڈا کے وزیر اعظم کے بارے میں ابھی تک تو یہی تھا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، لیکن جب یہ فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا اس کے بعد ان کے متعلق بھی کچھ ایسی خبریں آئی جو مناسب نہیں تھی، لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اچانک یہ خبر کہ 31 دسمبر کے بعد، یعنی کہ 1 جنوری جو آ رہی ہے 2024، اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ان کے ورک پرمٹ جو ہیں وہ اجازت نہیں ہوگی کام کی، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ 15 دن یا 12 دن پہلے یہ فیصلہ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ جو میں نے حساب لگایا وہ یہ ہے، میں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا، جو قانون ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، کہ ہندوستان سے سب سے زیادہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ، وہ ایشیا کا جو ممالک ہے ان میں ہندوستان ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور بھی ممالک ہیں۔ اور جب یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے ایمبیسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ شو کرتے ہیں کہ جناب ہماری انکم جو ہندوستان یا پاکستان یا چائنا جہاں بھی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ہم کسی دوسرے ملک یا کینیڈا جس طرح پڑھنے جا رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اخراجات جو ہیں وہ ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج جیسے جیسے سسٹم چینج ہوا، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، آپ سب کے علم میں ہے، کینیڈا ہے یا امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے یا جرمنی ہے، قیمتیں دگنی ہو گئی۔ جو چیز پہلے 4 پاؤنڈ کی تھی یا $4 کی تھی یا 4 یورو کی تھی وہ 8 کی ہو گئی، اور اسی طرح کرائے بڑھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی۔ میں آج ہی یہاں پہ جرمنی میں موجود ہوں، تو صبح ناشتے پہ بات ہو رہی تھی کہ جناب پہلے یہاں پہ ڈونر کباب کچھ 4 یورو 5 یورو میں ہوتا تھا، اب پتہ چلا کہ 8 سے 10 یورو اس کی قیمت پہنچ چکی۔ تو یہاں سے حساب لگائیں کہ قیمتیں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تو اوپر سے یہ پابندیاں لگانی، کبھی انگلینڈ کی طرف سے خبر آ جاتی ہے، کبھی کینیڈا کی طرف سے جیسے اب خبر آ گئی، اور اس میں یہ بھی لوگ متاثر ہوں گے جو ورک پرمٹ پہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ اسٹوڈنٹ نہیں بھی ان کے لیے بھی یہ مسائل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ وہ تو بڑے پریشان ہیں، اسے سوشل میڈیا پہ تو طوفان آ گیا کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں گے، مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کئی تو یہ فکر لگ گئی کئی لوگوں کو کہ ہم یونیورسٹی کی فیس کیسے دیں گے، ہم جو رہائش ہے وہ کہاں سے پے کریں گے، کہاں سے کھائیں پیئیں گے، اور بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ پابندی جو لگی ہے اس سے ہمارے جو ایشین لوگ ہیں وہ تو بہت متاثر ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ ہندوستان سے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں۔ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، جو گئے ہوئے ہیں وہ تو ہوں گے متاثر، جو جانے والے تھے ان کا بھی کام ہو گیا، ان کے لیے بھی مشکلات شروع ہو، ان کے لیے بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ جناب ہم وہاں جا کے کھائیں پیئیں گے کہاں سے۔ میرا خیال ہے کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے یہ تھوڑا غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں آپ ان کے ورک پرمٹ لے لیں گے، لے لیے جی، ٹھیک ہے، آپ کو سکون آ گیا، مگر جو لڑکے وہاں گئے ہوئے وہ چوری کام کریں گے، وہ چوری کام کریں گے، نہ آپ کو کوئی ٹیکس کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو کسی ایسی چیز کا، جتنے گھنٹوں کی انہیں پہلے اجازت تھی اس پہ ویسے اتنا ٹیکس تو نہیں ہے، مگر غیر قانونی کام جو لوگ کریں گے اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ
جو بچے پڑھنے جاتے ہیں امیر گھروں کے تو بہت کم ہوتے ہیں، کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جو بڑی مشکل کے ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں۔ جو امیر ہوتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں کام کرنا ہوتا۔ مجھے جرمنی میں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے پیسے پاکستان سے آتے ہیں، اور جب پتہ کیا جاتا ہے تو وہ 2 نمبر پیسہ ہوتا ہے، 1 نمبر پیسہ نہیں ہوتا۔ تو جناب کئی ایسے بھی ہیں جن کا 1 نمبر بھی ہوگا، مگر ایسے بھی ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کینیڈا جا رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، اور جو وہاں پہ ہیں وہ بھی کیے۔ یہ کیوں فیصلے کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ؟ اس کی جو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو روکنا اپنے ممالک میں آنے سے، اور ان کو پتہ ہے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں سے اکثر واپس نہیں جاتے، وہ وہیں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو شاید اس طرح بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان کے ورک پرمٹ جو ہیں وہ بند کریں گے تو اس کی وجہ سے پھر یہ کم آئیں گے، اور اس وجہ سے شاید ہمارے ملک میں بہتری آئے۔ پورے آج دیکھیں یورپ ہے، یہ کینیڈا، امریکہ، پوری دنیا میں غیر ملکیوں کے اوپر دن بدن سختیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ سیاسی پناہ ہے، جو بھی۔ تو جناب ابھی جو کام کینیڈا نے کیا ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کیوں یہ کیا گیا ہے؟ کیا سوچ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ جو لڑکے یہاں پہ آئے ہیں، ہوتا ہے ایک اور بھی چیز ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آئے ہیں ان کو تو چلو آپ پرانے قانون کے مطابق چلنے دیتے ہیں نا، ان کو تو کہتے ہیں جناب آپ چلتے رہیں۔ اب جو نئے آئیں گے ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا۔ دیکھیے یہ کیسے ہو گیا جناب جی، 31 دسمبر کے بعد ان کو ورک پرمٹ نہیں دیں گے، یا اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہتے ہیں؟ مگر ایک دم اس طرح حالات پیدا کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، جو بچے بچیاں پڑھنے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کرنے، میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی قانون بنائے، کوئی بھی گورنمنٹ بنائے، کسی ملک کی بھی بنائے، ہوتا یہ ہے کہ وہ جو آ چکے ان کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ جو نئے آ رہے ہیں جی ان کو کہہ دیں آپ جی فلاں، یعنی کہ جنوری 2024 سے جو نئے لوگ آئیں گے وہ ان کو ورک پرمٹ نہیں دیں گے۔ لوگ سوچ سمجھ کے آپ کے ملک میں آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر خود بھی وہ دیکھے کہ ان کے بجٹ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کینیڈا جا کے پڑھ لکھ سکے۔ میں خود کینیڈا کافی دیر پہلے گیا تھا، تو وہ اتنا سستا ملک نہیں ہے، وہ بھی کافی مہنگا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ نے پابندیاں لگائی ہیں کچھ اسٹوڈنٹوں کے لیے، پر ورک پرمٹ تو نہیں انگلینڈ نے بند کی۔ یہی کہا نا کہ فیملی نہیں بلا سکتا انگلینڈ، یہی کہا گیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوگا اپنی فیملی نہیں بلا سکتا۔ مگر کینیڈا نے ایک دم ورک پرمٹ یہ اعلان کر کے کیا میسج دیا؟ میرا خیال ہے کہ جو بچے اور بچیاں ہیں انہیں ہمت سے کام وہاں لینا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو بچے پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، یا یہ جو نئے قوانین ان کے بن رہے ہیں اس کی طرف ان کا ذہن جائے گا؟ اس سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ کینیڈا سے انڈیا سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کینیڈا جاتے ہیں پڑھنے کے، اور یا تو کینیڈا کی گورنمنٹ کو یہ خبر مل گئی ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں جا کے وہاں پہ کام شام کر کے پڑھتے نہیں ٹھیک طریقے سے، وہ پیسے پوسے انڈیا پاکستان بھیجتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی کنٹری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا کوئی بھی ایئرپورٹ وغیرہ ہے وہاں پہ بھی چیکنگ میکنگ زیادہ کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو روک کے پوچھتے بھی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ، اس طرح کے سوالات۔ یہ چیزیں ایسی ہے، یا کچھ ایسے کیس پکڑے گئے جو اسٹوڈنٹوں نے بھی کوئی کام دکھایا ہوگا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ پر جو بھی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے نے ایک پروگرام لے کے آنے اٹلی اور جرمنی کے متعلق غیر ملکیوں کے ساتھ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، جڑے نے میرے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرے، ملیں گے نئے پروگرام۔